بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز صدر عالی قدر گرامی قدر علماء کرام اور آپ تمام حاضرین مجلس اور عزیز طالبات اور پیاری ماں اور بہنوں، حضرت مولانا عبدالشکور جامعی صاحب کی عمر ماشاءاللہ اچھی خاصی آ گئی ہے، لیکن وہ اتنے متحرک اور فعال ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کے تقریر کر کے ہم لوگوں کو مشکل میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ اب جب انہوں نے اس عمر میں کھڑے ہو کے تقریر کی ہے اور میں بیٹھ کے تقریر کروں تو لوگ یہ خیال کریں گے کہ مولانا جوان ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو میں اپنے اوپر یہ الزام قبول کرنے کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہوں، اسی لیے میں نے خیریت اس میں جانی کہ کھڑے ہو کر کچھ عرض کروں، اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ وقت کم ہے، پیر دکھنے لگے گا تو مجھ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تقریر ختم کر دینی ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، ابھی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نے مدرسے کی جو روداد بیان فرمائی اور مدرسے کی جن ضروریات کا ذکر کیا اور بار بار اس پر زور دیتے رہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیے، میرے خیال میں زیادہ دعا بغیر حرکت و عمل کے پسندیدہ چیز نہیں ہے، تو دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. اورنگ آباد غیرت مند مسلمانوں کا شہر ہے. اگر آپ کے علاقے میں ایک بافیض ادارہ ہے جہاں بچیاں تعلیم پا رہی ہیں، قرآن مجید کی حافظ بن رہی ہیں، عالم بن رہی ہیں، اور مدرسے میں جگہ کی تنگی ہے، تو یہ آپ سب کی غیرت مندی کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہر ایک شخص کو فکر مند ہونا چاہیے کہ مدرسہ اچھے وسائل کے ساتھ، بہتر ماحول کے ساتھ آگے بڑھے. اور یاد رکھیے دعا کے ساتھ دوا بھی کیجیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ کے ساتھ کچھ پیش بھی کیجیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، جان چلی جائے مگر پیسہ نہ جائے. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے بڑے امیر کبیر، ان کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ جان کے لالے پڑ گئے. تو لوگوں نے ان کو کہا، اس امیر آدمی سے، کہ آپ کے پاس تو بہت جانور ہیں، غلہ ہے آپ کے پاس، ریوڑ ہے جانوروں کا، تو کوئی جانور آپ اس کی طرف سے صدقہ کیجئے تاکہ جان بچ جائے، یا پھر قرآن مجید ختم کر کے دعا مانگیے تاکہ شفا ہو جائے. تو اس امیر کا بھی وہی حال تھا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. اس نے فوراً برجستہ کہا کہ جانور تو بہت دور چراگاہ میں ہیں،
لاؤ قرآن ہی پڑھ لیتا ہوں۔ ایک بزرگ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوبصورت تبصرہ کیا، کہنے لگے کہ ایسا اس نے اس لیے کہا کہ قرآن اس کی نو کی زبان پر تھا اور مال میں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ یاد رکھیے، مال یا تو آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہے یا وبال جان ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح مصرف لیں گے، اگر آپ اسے راہ خدا میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو اس کا بدل دے گا اور آخرت میں بدلہ عطا کرے گا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، بدل الگ، بدلہ الگ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ بدل دے گا۔ بدل کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بیماری کو ٹال دے گا، آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دے گا، تجارت کی کوئی راہ کھول دے گا، ایسی جگہ سے دے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ کتابوں میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا جوان بیٹا سفر میں گیا ہوا تھا، اور یہ بڑی بھی غریب تھی، فقیر خاتون تھی، بس بقدر کفاف روزی حاصل تھی۔ ایک دن دوپہر کو وہ بوڑھی ماں کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی اکیلی، اس نے ایک لقمہ اٹھایا، اتنے میں دروازے پہ فقیر کی آواز آئی کہ کئی وقت کا بھوکا ہوں، مجھ کو کچھ کھلا دو۔ یہ عورت بھی کوئی امیر نہیں، کوئی مالدار اور تونگر نہیں، لیکن جب فقیر نے آواز دی تو اس کو یہ احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کتنے وقت سے بھوکا ہوگا، میں ایک وقت نہ کھاؤں تو اگلے وقت مل جائے گا۔ چنانچہ جو لقمہ وہ اٹھا چکی تھی وہ بھی اور کھانا بھی لے جا کے اس نے فقیر کو دے دیا۔ وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ جب کئی ہفتوں کے بعد اس کا بیٹا واپس آیا، ماں نے پوچھا خیر خیریت سے سفر ہو گیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ امی جان بس دعا کام آ گئی، کسی کی کوئی عمل کام آ گیا کہ میں زندہ سلامت واپس آ گیا، ورنہ میں تو مر چکا ہوتا۔ ہوا یہ کہ میں سفر میں ایک خوفناک جنگل سے گزر رہا تھا، تنے تنہا اکیلا، اتنے میں ایک شیر دہاڑتا ہوا سامنے آ گیا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو نگل جائے۔ موت نگاہ کے سامنے تھی، اتنے میں ایک سفید پوش کہیں سے ظاہر ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ کے نیزے سے اس شیر پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اور جب شیر مر گیا اور میں بچ گیا تو وہ شخص جانے لگا۔ میں نے کہا ذرا بتاتے تو جاؤ کون ہو جس نے مصیبت کے وقت میری مدد کی؟ تو وہ شخص پلٹا اور مسکرایا اور ایک جملہ کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ ماں نے کہا کون سا دن، کون سی تاریخ، کون سا وقت؟ بیٹے نے بتایا تو یہ وہی وقت، وہی دن، وہی تاریخ جب ماں اپنا لقمہ غریب کو دے رہی تھی۔ گویا کہ اللہ نے بتایا تو نے اپنا لقمہ فقیر کو کھلایا تو اللہ نے اس کی برکت سے تیرے بچے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن نے یوں کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اگر راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ بدل دے گا اور بدلہ وہ بھی عطا کرے گا۔ اس کی آیتیں اور جگہوں پر آئی ہیں، ارشاد ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ راہ خدا میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں
ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے ایک بالی اگتی ہے، اور اس میں ایک پودا اگتا ہے اور اس میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے اللہ اگاتا ہے۔ یہ اسی کی طاقت ہے، یہ اسی کی قوت ہے۔ کسان اناج نہیں پیدا کرتے، قرآن میں اعلان ہوا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم کھیتیاں اگانے والے ہو یا ہم کھیتیاں لگانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے جو ایک دانے میں زندگی پیدا کرتی ہے، اللہ کی ذات ہے جو ایک دانے سے 700 دانے عطا کرتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ ان سارے سوالوں کا ایک جواب، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو یہ سارے انتظامات کرتا ہے، نظام کائنات اس کے دست قدرت میں اور لامحدود خزانے اس کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے، لامحدود خزانے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ اللہ ہے۔ اعلان ہوا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ انسانوں مٹ جانے کے لیے ہے، ختم ہو جانے کے لیے ہے۔ تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہاری عزت، تمہارا اقتدار، تمہاری زندگی، تمہارے مکانات، تمہاری سواریاں، تمہاری مرغن غذائیں، تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بقا ہو۔ فنا کا نظام ہر ایک کے لیے، ما عندکم ینفد، جو کچھ ہے مٹ جانے کے لیے ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ مٹ جانے کے لیے ہے۔ امیر یہ نہ سمجھے میری دولت ہمیشہ کے لیے، بادشاہ یہ نہ سمجھے میری بادشاہت ہمیشہ کے لیے، عالم یہ نہ سمجھے کہ میرا علم مجھے شکنجے موت سے بچا سکے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا آیا نہیں جو باقی رہا، نہ جام رہا نہ ساقی رہا۔ دنیا ایسی ہے جو فنا کے نظام کے ساتھ متصف ہے۔ دنیا جب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے مٹنے کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے کے لیے ہے۔ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو قرار ہے، ان کو بقا ہے، ان پر فنا نہیں۔ اسی لیے ارشاد ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی بہترین چیزیں اچھے اعمال ہیں، اچھے اور بہترین اخلاق ہیں، وہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ جو سرمایہ آگے گیا وہ باقی رہا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے بکری ذبح فرمائی اور ہماری ماں حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بکری لوگوں میں تقسیم کر دو، اور پھر آپ دولت قدے سے تشریف لے گئے۔ کچھ وقت کے بعد تشریف لائے، آپ نے پوچھا تم نے وہ بکری تقسیم کر دی؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں، پوری بکری تقسیم کر دی، صرف ایک شانہ باقی ہے۔ ہزاروں رحمتیں ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے کیسا خوبصورت جواب دیا، چشم کشا، فکر انگیز، حقیقتوں سے نقاب اٹھانے والا جواب۔
آپ نے فرمایا عائشہ وہ ساری بکری باقی ہے سوائے اس ایک شانے کے، جو تم نے راہ خدا میں تقسیم کر دیا وہ باقی ہے، اس کا اجر ملے گا، اور جو تم کھا لو گی وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ آپ نے یہ آیتیں تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و اولاد کی کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ قبرستانوں میں جاتے ہو تب بھی مال مال اور دنیا دنیا اور جاہ و عزت کی باتیں کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا کیا مال جو تو نے کھایا ختم کر دیا، جو پہنا بوسیدہ اور پرانا کر دیا، ہاں جو تو نے راہ خدا میں دیا اسے محفوظ کر دیا۔ جو اللہ کی راہ میں ہم دیں گے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کی ضرورتوں پر خرچ کیجئے اور اپنی سعادت سمجھ کے خرچ کیجئے، یہ نہیں کہ آپ دیں اور اپنا احسان مند مدرسے والوں کو بنائیں۔ یاد رکھیے ہم اہل مدارس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ یا دینی ضرورتوں کے سلسلے میں امراء اور سیٹھوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ خیر کا کام ہے، آپ اس میں حصہ لیں۔ جو حصہ لے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں حصہ لے گا وہ اپنی راہ کھوٹی کرے گا۔ علماء کو کبھی امراء کے لیے ناک پوچھنے کا رومال نہیں بننا چاہیے، ہمیں خوشامد کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے، ہماری شان قلندرانہ شان ہو، ہمارا طریقہ بے نیازی کا طریقہ ہو، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ خرید لے کاسا میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ یہ ہماری بے نیازی ہو۔ شیخ علی طنطاوی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں اپنے استاذ کے استاذ شیخ سعید حلبی کا واقعہ۔ ابراہیم پاشا نے ملک شام فتح کیا تھا، سارے لوگ آئے اس کو مبارکبادی دینے کے لیے، لیکن شیخ سعید حلبی محدث زمان وہ نہیں تشریف لائے۔ لوگوں نے بھڑکایا مغرور آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بادشاہ نے بھی ارادہ کیا کہ قتل کر دے، لیکن بہت مقبول تھے، اندیشہ ہوا کہ اگر قتل کر دوں بغاوت ہو جائے گی۔ اعلان کیا جلوس نکلے گا، جہاں سے گزرے جلوس فتح کو لوگ آ کر سلامی دیں، جو سلامی نہیں دے گا گردن کاٹ دی جائے گی۔ اور جامع مسجد کے سامنے سے بھی گزرگاہ طے کی، وہاں سے بھی جلوس گزرا۔ شیخ سعید اندر درس دے رہے تھے، نکل کر نہیں آئے۔ ابراہیم پاشا غصے میں مسجد میں داخل ہوا سپاہیوں کے ساتھ، چاہتا تھا کہ کوئی سپاہی آگے بڑھ کے گردن اتار دے، لیکن اس مرد درویش کی شان یہ تھی کہ سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھے۔ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، جاری رکھا۔ اس دن پیر میں درد تھا اس لیے پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے، یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جان بوجھ کر پیر پھیلایا۔ بادشاہ کھڑا ہے، ان پر کوئی اثر نہیں، درس جاری رہا۔ انسان کی بے حقیقتی پر ایسی گفتگو کی کہ بادشاہ کا دل ندامت سے بھر گیا، تأثر کے عالم میں واپس لوٹا، اپنے خادم خاص کو محل میں طلب کیا، اشرفیوں کی تھیلی دی، کہا شیخ کو جا کر پیش کرو، معذرت بھی کرو، ہمارا سلام بھی پیش کرو، دعا کی گزارش کرو، بہت بڑے انسان ہیں۔ خادم آیا، اشرفیوں کی تھیلی پیش کی اور کہا کہ میرے مالک میرے آقا نے بھیجا ہے، قبول فرمائیے۔ اب سننا شیخ سعید حلبی کا جواب، فرمایا سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے میرا بھی سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔
یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہ ہے ان کی بے نیازانہ شان، اسی کے ہم وارث بنائے گئے ہیں۔ ہم ضرورت کا اظہار کریں اور لوگوں کو متوجہ کر دیں اور بس، اس کے بعد ہم اپنے خول سے باہر نہ آئیں۔ ہمارا پھٹا ہوا بوریا بھی ہمارے لیے تخت سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی فقیری میں خوش، ہم اپنی قلندرانہ اداؤں کے ساتھ زندگی گزارنے والے اسی شان کے ساتھ مدرسے چلے ہیں، اسی شان کے ساتھ چلیں گے۔ میرے بھائی، مدارس اسلامیہ ہمارے ادارے نہیں ہیں، یہ پاک پروردگار کے کلام کی خدمت کے ادارے ہیں۔ اگر 10-20 نہیں مدد کریں گے، خدا کسی اور کو توفیق عطا فرمائے گا، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا، شرط یہ کہ ہمارے اندر خلوص ہو، ہمارے اندر للہیت ہو، سمت قبلہ درست، اللہ تعالی راہیں خود پیدا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ کو بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ زمین، یہاں پر زمین کی ضرورت، تعمیر کی ضرورت، بچیوں کی کفالت کی ضرورت، ہم بھی اپنی سعادت سمجھیں اور سعادت سمجھ کے مدد کریں۔ سعادت سمجھ کے مدد کریں گے، اللہ نوازے گا، کہاں سے دے گا وہ جانتا ہے۔ اور آج کے دور میں مدارس کی حفاظت، مدارس کی خدمت کل سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ وندے ماترم پڑھنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہم پر مسلط کی جا رہی ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ شرک کی یلغار ہو رہی ہے اور ہر طرف سے مصائب کی بوچھار ہے؟ اس بیچ میں، ان اندھیریوں کے درمیان، امید کی شمع اگر کوئی ہے وہ مدرسہ ہے۔ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کی تقویت کا ذریعہ ہے، اور مدارس اسلامیہ حفاظت دین، صیانت دین، اشاعت دین کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ دنیا میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر دعوت دین کا سب سے بڑا مرکز کوئی ہے، مدرسہ ہے۔ یہی مدارس ہیں جہاں سے وہ جیال افراد تیار ہو کر نکلتے ہیں جو داخلی اور خارجی فتنوں کے مقابل سد سکندری بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکیلیت ہو، قادیانیت ہو، گوہر شاہیت ہو، غامدیت ہو اور فتنے ہوں، ان سب کا مقابلہ اگر کوئی کرتا ہے، مدرسے سے نکلنے والے لوگ، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، دنیا کے باطل نظریات ہوں، سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنے کی قوت اگر کسی میں ہے، مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والوں میں۔ یہ مدارس کا امتیاز رہا ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کل بھی باقی رہے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ کو اپنے خون جگر سے سینچیں، اور جو حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، یا حافظہ اور عالمہ بن رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نکل کر دیکھیے کہ ارتداد کس طرح گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ آج 14 فروری ہے، نکل کر دیکھیے کہ حیا اور شرم کا لباس کس طرح تار تار کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی، بدکرداری، زناکاری اور فحاشی اور عریانیت کی فضاؤں میں حیا کا پرچم لہرانے والی یہی مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی بچیاں ہیں۔ یہی ہیں جو کائنات میں یہ کہہ رہی ہیں کہ شرم اور حیا کے بغیر کوئی انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں اور بھی درسگاہیں ہیں، دانشگاہیں ہیں، سب کی اہمیت سر آنکھوں پر۔ ہم کسی کی تحقیر نہیں کرتے، لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور ہے
کہ وہ تعلیم جو انسان کو انسان نہ بنائے تعلیم کہلانے کی حقدار نہیں، وہ جہالت ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ وہ تعلیم جو راہ راست سے دور لے جائے۔ آپ دیکھیں جیفری ایپسٹین نام کے ایک بد کردار شخص کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ شیطانی جزیرے پر جا کر عیاشی کرنے والے اور نابالغ بچوں اور بچیوں کا ریپ کر کے ان کو قتل کر کے ان کی اعضاء چبا لینے والے کون لوگ ہیں؟ بڑے بڑے سائنسداں، ڈگریاں پانے والے، ملکوں کو چلانے والے، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے حکمراں، وہ لوگ ہیں جو دنیا کو تہذیب کا درس دے رہے تھے۔ آج پتہ چلا کہ اوپر سے انسان اور اندر سے بھیڑیے تھے۔ اس نے بتا دیا کہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو انسان بنائے، خوف خدا کے بغیر اور ایمان کے سانچے میں ڈھلے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ دنیا کی دانشگاہیں اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہیں، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے Incoming call from Rose identified by Truecaller. انسان اگر بنیں گے تو انہی مدارس اسلامیہ سے بنیں گے۔ کل بھی بنے تھے، آج بھی بن رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ یہ بہار جو آئی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں پائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم سمت سفر درست رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔